جس دیش میں صرف ریگستان اور ریت کے پہاڑ ہوں اور جس کے پاس خود کا پینے کا پانی بھی نہ ہو، وہ دنیا میں اتنی ترقی کرے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس میں موجود ایک ایسے شہر کی جہاں آج سے 30 سال پہلے صرف ریت ہی ریت تھی، جس کو آج پوری ایسے دماغ ہیں جنہوں نے ریگستان کو بھی ایسا ماڈرن سٹی بنا دیا ہے جہاں اب ہر قسم کا عیش و آرام مل سکتا ہے۔ اس کی دبئی سے لے کر برج العرب تک اور ڈانسنگ فاؤنٹین سے لے کر انڈر واٹر ایکویریم تک دبئی میں ایسے بے شمار پروجیکٹس موجود ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ لیکن دبئی کے چند ایسے فیوچر پروجیکٹس بھی ہیں جو لانچ تو چند سالوں کے بعد ہوں گے، لیکن ان پروجیکٹس کی وجہ سے دبئی کی شہرت اور کامیابی نیکسٹ لیول پر جا پہنچے گی۔ آئیے جانتے ہیں دبئی کے ان فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں جن کی لانچ سے دبئی کی چمک دمک مزید بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، دبئی کریک ٹاور۔ دبئی کی کامیابی شروع ہوئی تھی 2010 میں جب دبئی نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو لانچ کیا تھا۔ 2716 فیٹ اونچی، بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ میں حیرت انگیز طور پہ 163 اسٹوریز بنائی گئی تھی، لیکن برج خلیفہ نے صرف اپنی ہائٹ کی وجہ سے ہی دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا، بلکہ برج خلیفہ کے پاس چند اور ورلڈ ریکارڈز بھی موجود ہیں، جس میں دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورینٹ اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کا یہ فیم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، جو ورلڈ ریکارڈ پہلے سے موجود تھے ان کو توڑ کر دبئی نے اپنے نئے ورلڈ ریکارڈز تو بنائے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور کوئی توڑے گا۔ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے، جو ابھی تک کی انفارمیشن کے حساب سے 3280 فیٹ اونچی بلڈنگ ہوگی، یعنی برج خلیفہ سے بھی 564 فیٹ اونچی۔ جدہ ٹاور نہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کا ریکارڈ توڑے گا، بلکہ برج خلیفہ کے بنائے گئے دوسرے بھی کئی ریکارڈ توڑنے کا منصوبہ سعودی بلڈرز بنا چکے ہیں، جیسا کہ دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک اور ہیلی پیڈ بھی جدہ ٹاور میں موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ برج خلیفہ میں ٹوٹل 57 ایلیویٹرز ہیں، جبکہ یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے جدہ ٹاور میں 59 ایلیویٹرز بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دبئی کے فیم کو جدہ ٹاور کی وجہ سے خاصا نقصان پہنچے گا، اور ظاہر ہے جب فیم کو نقصان پہنچے گا تو دبئی کے بزنس اور ٹورزم پہ بھی کافی افیکٹ پڑے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے جدہ ٹاور کے ٹکر میں دبئی بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ جی ہاں، جہاں جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، وہیں دبئی میں بھی ایک اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن زوروں شوروں سے چل رہی ہے، جس کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کریک ٹاور کے بلڈر MR پراپرٹیز نے ابھی تک اس کی ٹوٹل ہائٹ ڈسکلوز نہیں کی، لیکن ان کا پلان یہی ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہی رکھنی ہے۔ اگر جدہ ٹاور کی ہائٹ واقعی میں 3280 فیٹ رکھی گئی تو دبئی کریک ٹاور کی ہائٹ کو بڑھا کر اتنا کر دیا جائے گا کہ وہ جدہ ٹاور سے اونچی ہو جائے۔ دبئی کریک ٹاور کی کنسٹرکشن پر ہونے والے خرچے کا اسٹیمیٹ $1 بلین بتایا جا رہا ہے، جو 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ فی الوقت جدہ ٹاور کے بلڈرز نے ٹاور کی کنسٹرکشن روکی ہوئی ہے، کیونکہ جن سعودی پرنسز نے جدہ ٹاور میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی ان کو سعودی گورنمنٹ نے کرپشن کیسز کی وجہ سے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ جدہ ٹاور کا کام بھی رکا ہوا ہے تو MR پراپرٹیز نے بھی دبئی کریک ٹاور کا کام روکا ہوا ہے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ آنے والے 1-2 سالوں میں برج خلیفہ نہیں بلکہ دبئی کریک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ نمبر 2، ڈائنامک ٹاور۔ آخر کار لوگ اونچی بلڈنگ سے ایک نہ ایک دن تو ضرور بور ہو جائیں گے، اس کے لیے دبئی نے ایسے میگا پروجیکٹس بھی سٹارٹ کر دیے ہیں جو آنے والے سالوں میں دبئی کے بزنس کو مزید بوم کر دیں گے، اور ان پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے ڈائنامک ٹاور۔ بے شک یہ ٹاور ہائٹ میں برج خلیفہ سے کافی کم ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو دنیا میں کسی بھی ٹاور میں موجود نہیں۔ جی ہاں، اس ٹاور میں ٹوٹل 80 فلورز رکھے گئے ہیں، لیکن یہ 80 فلورز کوئی عام فلورز نہیں بلکہ یہ ہر وقت گول گھومتے رہیں گے، جو دور سے دیکھنے پر لوگوں کو واقعی ایک اندیکھا منظر پیش کریں گے۔ ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلورز کی روٹیشن اسپیڈ بھی کنٹرول کر سکیں گے، سن سیٹ دیکھنے کا موڈ ہو یا سی ویو دیکھنے کا، فلورز کو روٹیٹ کر کے اپنی مرضی کے نظارے آرام سے دیکھے جا سکیں گے۔ جو ٹیکنالوجی اس ڈائنامک ٹاور میں استعمال ہوگی وہ واقعی بہت ہی انوکھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے ہر فلور کی کنسٹرکشن سائٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری میں الگ سے کی جائے گی، اور بعد میں یہ فلورز ٹرانسپورٹ کر کے سائٹ پر پہنچائے جائیں گے اور ایک کے اوپر دوسرا فلور رکھ کر بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔
بلڈرز کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اس میں لگنے والا خرچہ 30% کم ہوگا، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ میں ٹوٹل $1.2 بلین سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا، جو تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں۔ نمبر 3، میوزیم آف دا فیوچر۔ دبئی میں بنایا جانے والا یہ میوزیم نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کی ایک شاندار ایگزامپل ہوگا۔ اس میوزیم میں پرانے زمانے کی چیزیں نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملے گی، جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جائے گا۔ جی ہاں، میوزیم کے اندر انسانی دماغ کے کارنامے اور ٹیکنالوجی سے بھرپور چیزیں بنائی جائیں گی۔ میوزیم کے اندر روبوٹس وہاں آنے والے انسانوں کا بھرپور استقبال کریں گے۔ اس کے علاوہ روبوٹس اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جو شاید کبھی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ روبوٹک کارز، موٹر سائیکل اور روبوٹک ڈرونز کی نیکسٹ جنریشن اس میوزیم میں شوکیس کی جائے گی۔ یہ میوزیم دبئی میں شیخ زاید روڈ پر بنایا جا رہا ہے، جس پر لگنے والا خرچہ ابھی تک 1000 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انتہائی کم وقت میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بہت کم خرچ میں۔ ہائپر لوپ ایک بہت بڑا ٹیوب ٹنل ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کیپسولز میں انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیسڈ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا بھی فیول استعمال نہیں ہوتا۔ ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسولز 1123 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکیں گی۔ یہ اسپیڈ کئی ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کے چلنے سے اندر بیٹھے لوگوں کو کسی قسم کا بھی شور سنائی نہیں دے گا۔ ان کیپسولز میں ونڈوز تو نہیں ہے، لیکن ان میں ہر پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ اسکرین ضرور موجود ہوگی۔ فی الوقت یہ ہائپر لوپ دبئی سے ابوظہبی کے لیے لانچ کیا جائے گا، جو اس 1 گھنٹے کے سفر کو حیرت انگیز طور پہ صرف 12 منٹوں میں ہی پار کر لے گا۔ دبئی میں اس ہائپر لوپ کا اسٹیشن برج خلیفہ کے قریب، جبکہ ابوظہبی میں اتحاد ٹاورز کے آس پاس بنایا جائے گا۔ نومبر 2020 میں ہائپر لوپ کا سکسیسفل ٹیسٹ رن بھی کیا جا چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ہائپر لوپ کو بنانے میں ہر کلومیٹر پر 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ آئے گا، یعنی صرف دبئی سے ابوظہبی کے لوپ پر 312 ارب روپیوں کا خرچہ آنے والا ہے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو گیا ہائپر لوپ جو دبئی اور ابوظہبی کو زمین سے ہی کنیکٹ کرے گا، لیکن دبئی سے انڈیا تک ہائپر لوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ میں یہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تھا، جس کو دبئی کے فیوچر پروجیکٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دبئی اور انڈیا کے شہر ممبئی کے درمیان سمندر کے ذریعے یہ ٹنل بنایا جائے گا، جس میں ہائی اسپیڈ ٹرین چلے گی اور صرف 2 ہی گھنٹے میں یہ سفر پار کیا جا سکے گا۔ یہ انڈر واٹر ٹنل سمندر کے باٹم پر نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر ہی تیرتا رہے گا، اور ٹرین کے اندر موجود لوگ سفر کے ساتھ ساتھ سمندری دنیا بھی دیکھ سکیں گے۔ 2000 کلومیٹر کی اس دوری کو پار کرنے کے لیے یہ ٹرین 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی، اور اس انڈر واٹر ٹرین ٹنل کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان انسان تو سفر کریں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آئل بھی انتہائی کم قیمت پر ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا۔ نمبر 5، الادین سٹی۔ دبئی کریک پر 4000 ایکڑ پر بننے والی یہ ہے دبئی الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سندھ باد کی اسٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام بلڈنگز کی شکل الادین کے چراغ جیسی ہے۔ ہر بلڈنگ ایک دوسرے سے ایئر کنڈیشن ٹنل کے ذریعے آپس میں جڑی ہوں گی۔ الادین سٹی میں ہوٹلز، آفیسز، شاپس، فلیٹس تو ہوں گے ہی، اور ساتھ ساتھ 900 گاڑیوں کی پارکنگ اسپیس بھی ہوگی۔ یہ پروجیکٹ دبئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جس پر تقریباً 1125 ارب روپیوں کا خرچہ ہوگا۔ نمبر 6، جمیرہ بے آئی لینڈز۔ دبئی کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں مین میڈ آئی لینڈز، جس کی ایک جیتی جاگتی ایگزامپل دبئی میں پام جمیرہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ پام جمیرہ کھجور کے درخت جیسا آئی لینڈ سمندر میں بنایا گیا تھا۔ پام جمیرہ سمندر میں پتھر اور ریت ڈال کر انتہائی مہارت سے بنایا گیا، لیکن اتنے بڑے آئی لینڈ پر پتھر اور ریت ڈالنے کی ٹرانسپورٹنگ کاسٹ اتنی کم نہیں تھی۔ پام جمیرہ کو بنانے میں تقریباً 900 ارب روپیوں کا خرچہ آیا تھا، اور اس خرچے میں 112 ارب روپیوں کا اٹلانٹس ہوٹل شامل نہیں ہے، جس میں واٹر پارکس اور انڈر واٹر ایکویریم بھی موجود ہے۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پام جمیرہ کی کامیابی کے بعد دبئی کی گورنمنٹ ایک اور مین میڈ آئی لینڈ بنا رہی ہے، جس کو جمیرہ بے آئی لینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس آئی لینڈ کی شکل
ایک سی ہارس سے ملتی جلتی ہے۔ جمیرہ بے آئی لینڈ کا کافی تر حصہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، جس میں یاٹ کلب، اپارٹمنٹس اور ایک 5 اسٹار لگژری پھلکاری ہوٹل بھی موجود ہے۔ نمبر 7، دنیا کا سب سے اونچا فیرس وہیل جو ابھی امریکہ کے شہر لاس ویگس میں موجود ہے، اس کا ریکارڈ بھی بہت جلد دبئی توڑنے والا ہے۔ جی ہاں، دبئی مرینا پر دنیا کا سب سے اونچا فیرس وہیل بنایا جا رہا ہے، جس کی ہائٹ 210 میٹر بتائی جا رہی ہے۔ اس وہیل میں ٹوٹل 45 کیپسولز ہیں، جن پر ایک ہی وقت میں 1400 لوگ دبئی مرینا کے شاندار نظارے دیکھ سکیں گے۔ یہ فیرس وہیل پوری طرح سے تیار ہے، صرف اس کی لانچ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی۔ اس وہیل کو بنانے میں 2000 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ کا خرچہ آیا تھا، جو 2021 میں کسی بھی وقت لانچ ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔